یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آپ بھائیوں کا میں تحدید سے مشکور ہوں، اور آپ کا سارا دن روزے کے ساتھ رہنے کے باوجود اپنے دینی تعلق کے دوستوں کی دعوت پر آپ آئے، اللہ آپ کو جزا دے۔ میں اپنے محترم دوست محترم مولانا محمد اشرف میور صاحب ان کے آپ کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ بھائیوں کے ساتھ کچھ دیر کے لیے مل بیٹھنے کا موقع مہیا کیا ہے۔ حضرات، آپ سمجھتے ہیں کہ میری اور آپ کی اس زندگی کا اختتام موت کے ساتھ ہو جانا ہے۔ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی زندگی کا جواب ہم نے دینا ہے۔ دو ہی مقام ہے، اللہ کے غضب کا مقام جہنم دہتی آگ ہے، اور اللہ کی رحمت کا مقام نعمتوں والا مقام اللہ کی جنت الفردوس۔ اللہ فرماتے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ دنیا کا مال و متاع تمہاری کامیابی کی علامت نہیں، تمہارے بیوی بچے خاندان شہرت یہ تمہاری کامیابی کی علامت نہیں ہے، تمہارے عہدے تمہاری حکومتیں تمہارے اقتدار یہ تمہاری کامیابی کی علامت نہیں۔ بظاہر دنیا میں چاہے تمہیں اس سے کامیابی ہی نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ جب موت کے بعد تم اللہ کے ہاں پیش ہو اور تم اللہ کے غضب والے مقام دہتی آگ جہنم سے بچا لیے جاؤ اور اللہ کی نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیے جاؤ۔ اگر یہ انجام تمہارا ہو گیا تو تم حقیقت میں کامیاب ہو، بصورت دیگر کوئی کامیابی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آئیے اس بات پہ غور کریں کہ ہم آج اگر موت آ جائے ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہم اللہ کی جنت میں ہوں گے یا اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے؟ اس کے لیے ایک ہی بات ہے، جہنم سے بچنا اور اللہ کی جنت میں جانا، وہ ہے تقویٰ۔ ان للمتقین فی جنات النعیم، وہ لوگ جو اللہ کی عذاب جہنم سے بچا لیے جائیں گے اور اللہ کی نعمتوں والی جنت میں داخل کیے جائیں گے، وہ متقی لوگ ہوں گے۔ جہنم کیا ہے؟ محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر دہتی آگ جہنم میں جلنے والے جہنمی جہنم سے نکال کر لایا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو میری اس مسجد میں کھڑا کر دیا جائے اور یہ مسجد انسانوں سے کھچا کھچ بھری ہو اور وہ جہنمی اپنا سانس باہر نکال دے تو اس کے سانس کی تپش اور حرارت اور گرمی سے پوری مسجد کا مجمع جل کر راکھ ہو۔ اس جہنم سے بچنا ہے، اور اس سے بچاؤ کے لیے اللہ کے ہاں ہماری فیصلہ جو ہونا ہے وہ حساب و کتاب کے ہونا ہے۔ آخر کوئی تو وجہ تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں اور آپ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہم حاسبنی حسابی یسیرا، اللہ حساب آسان کر لینا، اللہ حساب تمہیں لینا ہے، اللہ وہ حساب آسان کر دینا۔ میرے بھائیوں، آئیے اس حساب سے اللہ سے آسان حساب مانگیے۔ حساب آسان کیا ہے، مشکل کیا ہے؟ اس حساب کا انجام اہل تقویٰ کے لیے اللہ کی جنت ہے، اللہ کے باغیوں کے لیے دہتی آگ جہنم ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک لشکر سے جہاد سے واپس آ رہے ہیں، ایک مسلمان قبیلے کے پاس پہنچے، وہیں رہ گئے، قبیلے نے خوشی اختیار کی، کھڑے ہو گیا خوشی میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو خوش آمدید کہا، ان کی مہمان نوازی کرنے لگے، کھانا پکانے لگے۔ ایک خاتون ہڈیا چولہے پر رکھ کر اس پہ کھانا پکا رہی ہے، آگ جلا رکھی ہے، ساتھ چھوٹا بیٹا بیٹھا ہے جو 1.5 سال کا دودھ پیتا بچہ ہے، وہ چلتا ہے اپنی بچگانہ حرکت سے آگ کی طرف جاتا ہے، ماں اٹھا کر پھر اپنی گود میں کر لیتی ہے، اس کے بعد پھر کام میں لگ جاتی ہے۔ اچانک بچہ ماں کو توجہ ہٹی دیکھتا ہے کہ ماں کی توجہ نہیں ہے، بچہ پھر کھیلتا ہوا آگ کی طرف جاتا ہے،
ماں پھر کھینچ کے اپنی گود میں لے لیتی ہے. 3-4 مرتبہ ماں نے اس کو آنکھ سے کھینچا اور اچانک سے نظریں اٹھائیں تو دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کے اس عمل کو دیکھ رہے ہیں. اس خاتون نے بچے کو اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کھڑی ہو گئی. عرض کرنے لگی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ایک بات آج سمجھا دیجیے. اللہ عز و جل اپنے بندوں سے جو محبت کرتا ہے وہ اس ماں سے کہیں زیادہ کرتا ہے. جو میں ماں ہوں مجھے دودھ پیتے بچے سے جتنی تڑپ چاہت محبت ہے میرا اللہ اس سے کہیں زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. کیا یہ سچ ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں یہ سچ ہے. اللہ اپنے بندے سے محبت اس ماں کی ممتا سے کہیں زیادہ کرتا ہے. پھر ماں نے دوسرا سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کی محبت اپنے بندوں سے ماں کی ممتا سے بہت زیادہ ہے تو پھر اللہ کیسے اپنے بندے کو دہتی آگ جہنم میں پھینک دے گا جبکہ ماں تو اپنے بچے کو جہنم میں جانا گوارا نہیں کرتی, اس دنیا کی آگ میں جلنا گوارا نہیں کرتی. یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے. پھر اللہ کیسے اپنے بندے کو جہنم میں ڈالے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی, سر مبارک نیچے کر لیا. وہ خاتون جواب کی منتظر ہے. کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا, آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. آپ نے فرمایا اے خاتون یہ بات سن لو, یہ سچ ہے اللہ کو اپنے بندے سے محبت اس ماں کی ممتا سے بہت زیادہ ہے. اور کوئی بندہ اللہ کے ہاتھوں جہنم میں نہیں جائے گا. صرف 2 بندے اللہ کے ہاتھوں جہنم میں جائیں گے, ایک مشرک جائے گا, ایک باغی سرکش جائے گا جو گناہ پہ گناہ تو کرے اللہ کے سامنے کبھی گر کر رو کر معافی نہیں مانگتا. یہ 2 بندے اللہ کے عذاب جہنم میں پکڑے جائیں گے. ہر ایک سے اللہ محبت کا معیار, اللہ رحمت کا معاملہ کر لیں گے. لیکن یہ 2 بندے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مشرک اس کو اللہ پر ایمان نہیں ہوتا, اس کا اللہ پر اعتقاد نہیں ہوتا. وہ اپنے جیسے کمزوروں ضعیفوں کے آستانوں پہ حاضری دیتا ہے, وہاں سے بیماریوں کے ٹلنے کا عقیدہ رکھتا ہے, وہاں سے روزی ملنے کا عقیدہ رکھتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ جب اسے شعور تک نہیں تھا تو اس کو روزی کون دیتا؟ ماں کی پیٹ میں, ماں کی گود میں کھلایا کس نے, پلایا کس نے, عمر کس نے دی, صحت کس نے دی, اسے کچھ یاد نہیں ہے کہ جائے کہ آج اللہ کی تعریف کرتا. اس لیے دوسرا سرکش کون ہے؟ سرکش وہ ہے گناہ کرتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر ایک مومن اس سے گناہ ہو تو اس کو معمولی سا گناہ بھی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی پہاڑ مجھ پر گر رہا. وہ گناہ کے خوف سے اللہ کی ناراضگی کا کپا ہوتا ہے. اور منافق اس پہ گناہوں کے انبار بھی ہوں وہ مکھی کی طرح بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا. جیسے بندہ مکھی ہٹا دیتا ہے تو کوئی احساس نہیں ہے. حالانکہ اللہ کا پیار کتنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب اللہ کے سامنے سے, مسلم کی حدیث ہے, رو کے کہہ دیتا ہے اللہ خطائیں میں نے کی ہیں, گناہ میں نے کیے ہیں, انہ لا یغفر الذنوب الا انت, اللہ نہ معاف کرے تو میری طرح بندہ کہاں جائے, تیرے در کے علاوہ کون سا در ہے, کہاں سے مجھے معافی ملے گی. جب وہ رو کے کہتا ہے میرے رب مجھ کو معاف کر دے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں میرے بندے کو دیکھو اس کا عقیدہ ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں. گناہ ہوا اس سے لیکن مجھے ڈرتا کیسے ہے, معافی کیسے مانگ رہا ہے, تاکہ فرشتوں گواہ ہو جانا میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. ابلیس نے کہا تھا شیطان نے اللہ فبعزتی کا لأغوینہم اجمعین, تیری عزت و جلال کی قسم ہے اللہ جب تک آدم کے بیٹے میں سانس رہے گا باقی میں اس کو جنت کے راستے سے ہٹاتا رہوں گا, اس کو گمراہی پر, بے حیائی پر, آوارگی پر لگاتا رہوں گا, گمراہ کرتا رہوں گا, جہنم کے راستے پر لگاتا رہوں گا. میرے اللہ کی رحمت جوش میں آئی. فرمایا ابلیس سن, مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جب تک آدم کا بیٹا مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں بھی معاف کرتا رہوں گا. یہ تقویٰ ہے میرے بھائی کہ گناہوں سے بچو, اگر گناہ ہو جائے معافی مانگ لو اور نیکی کے کاموں کی طرف بڑھ جاؤ. یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ اللہ نے تمہیں اس لیے دیے. اللہ فرماتے ہیں روزے ہم نے تمہیں اس لیے دیے تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا. اللہ کے رزق میں کمی نہیں آتی, اللہ کی نعمتوں میں کمی نہیں آتی. صرف یہ روزہ
اللہ سے تمہاری قربت، اللہ سے محبت، اللہ کے حکم کی فرما برداری پر اللہ تعالیٰ تمہیں متقی بنا دے گا۔ حضرات نوٹ کر لیجئے، اس رمضان مبارک کا ہر گزرتا روزہ تمہیں بے حیائی سے روکتا ہے، بے نماز رہنے سے روکتا ہے، بہنوں بیٹیوں کو بے پردگی سے روکتا ہے، احساس ہوتا ہے تم نے جو بھی گناہ کے کام کیے ہوئے ہیں، غیر شرعی طریقے سے تم نے ناجائز آمدنی اختیار کر رکھی ہے، غیبت، جھوٹ، چوری، کسی کا حق کھانا، کسی پر ڈاکہ ڈالنا، کسی کا مال لوٹ لینا، یہ ساری قباحتیں، خباثتیں، یہ ظلم کے راستے تم میں تھے، تم نے روزہ رکھنا شروع کیا، اللہ سے ڈر گئے تو فوری تم اللہ کے پاس آؤ گے، معافی مانگو گے، تراویحوں میں، قرآن میں، راتوں کو اٹھ کر وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ نوٹ کر لو یہ بات، تمہارا رب اتنا خوش ہوتا ہے اس وقت جب سحری کے ٹائم اٹھتے ہو، سحری کھانے کے لیے، جب تم اس وقت کہتے ہو رب اغفر لی وتب علی، معاف کر دے اللہ مجھ کو، رحم کر دے اللہ مجھ پہ، اللہ میں تیرا رجوع کرتا ہوں۔ جب تم اس وقت اللہ سے استغفار کرتے ہو، اللہ معاف بھی کرتا ہے اور اللہ اپنے بندے کی صفت کو قرآن میں بیان بھی کرتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں میرے بھائیوں اللہ کے راستے پر جہنم سے بچ جائیں، اللہ کی جنت میں چلے جائیں، اس رمضان مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کئی ایسے روزے دار آئیں گے، بھوکے پیاسے مرے ہوں گے، اللہ کو ان پہ کوئی رحم نہیں ہوگا، اللہ ان کو دہتی آگ جہنم میں ڈال دے گا۔ فرماتے ایک شخص روزہ بھی رکھے، جھوٹ نہ چھوڑے، روزہ بھی رکھے، فرار نہ چھوڑے، روزہ بھی رکھے، چغل خوری بھی کرے، روزہ بھی رکھے، غیبت بھی کرے، روزہ بھی رکھے، اپنی انا، حسد، اختلاف، بھائیوں سے دوری، قطع تعلق یہ بھی کرے، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اصلاح کیجئے میرے بھائی، یہ انا اللہ موت دے کر گردن توڑ کے میرے اور آپ کے اوقات بتا دیتا ہے، یہ تیری اصلیت ہے۔ پڑا ہے تو اب بے بس ہو کر بیمار ہوتا ہے، دائیں بائیں لوگوں کے منہ میں پانی اور روٹی ڈالنے کا محتاج ہے، جو کچھ لمحے پہلے سمجھتے ہیں میں اس سے بات کروں، اس نے میری بےزتی کر دی تھی۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں نہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ کو تو پسند اس لیے ہے کہ تم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کیا۔ آئیے اللہ کی جہنم سے بچنے کا اور اللہ کی جنت میں جانے کا یہ رمضان مبارک کا مہینہ عظیم الشان ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، دن بھر بھوک اور پیاس اللہ کے لیے برداشت کرتا ہے، افطاری کے ٹائم سب چیزیں سامنے پڑی ہیں، اس پر ایک خوشی کی لہر آ رہی ہے کہ آج اللہ کے امر پر کھانا چھوڑا تھا، اب اللہ کا امر ہے، اب تمہیں تاخیر نہیں کرنی، جو ہی غروب آفتاب ہو جائے، اگر تو روزہ رکھنے میں، افطار کرنے میں دیر کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں۔ اہل ایمان کا طریقہ یہ ہے سورج غروب ہو جائے، روزے دار کو روزہ ختم، اب افطاری کر، اور اللہ کو محبوب ہے تو صحیح بخاری کی حدیث ہے جب تو افطاری میں جلدی کرتا ہے۔ آئیے اس وقت بندہ خوش ہو رہا ہوتا ہے جب اس کا پیاس پانی اندر جا رہا ہوتا ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثابت الاجر انشاءاللہ، پیاس اور بھوک ختم ہو رہی ہے، جسم کے اندر تر و تازگی آ رہی ہے، اور اللہ کے فضل سے تیرا اجر بھی ثابت ہو جائے گا۔ اس وقت خوشی کی ایک لہر ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ روزہ افطار کرنے والے اس بندے سے بہت خوش ہے، اور جب موت کے بعد یہ روزے دار اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ اس دن ایسی بڑی خوشی دے گا، اللہ روزے دار کو راضی کر دے گا۔ اس لیے یہ روزہ رمضان، اور یہ بات ذہن رکھنا، بعض اوقات لوگ روزہ رکھتے ہیں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ پوچھیے علماء سے، اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے نمازیں نہیں پڑھتا، اس بندے کا اللہ کے نزدیک روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا اسلام ہی ختم ہے، یہ مومن ہی نہیں رہا۔ نماز کا ترک کفر ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کے ساتھ اپنے کان لگائے جب امام الانبیاء علیہ السلام اس دنیا کے آخری سانس لے رہے تھے تو آپ کی کلمات الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اللہ کے رسول نماز کے بارے میں امت کو کہہ رہے تھے بار بار، نماز نماز نماز، اور اپنے ماتحت غلاموں کا ملازموں کا خیال رکھیں۔ اس لیے اس رمضان مبارک کی قدر کیجیے،
روزے کی پاسداری کیجیے، روزہ ایسے رکھو کہ اللہ کے نزدیک روزہ قبول ہو جائے، تمام قباحتوں سے بچ جاؤ۔ الصوم جنہ، یہ گناہوں کا کہ ڈھال ہے، جب بھی ذہن میں بات آئے سوچو میں روزے دار ہوں، پھر اللہ مجھ سے کیسے ناراض ہو جائے۔ اس لیے اس رمضان مبارک کو، نمازوں کو، قرآن کی تلاوت کو کثرت سے اپنا شعار بنائیے، تاکہ یہ رمضان میرے اور آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن کر اللہ کی جنت کا ذریعہ بنے، جہنم سے بچ جائیں۔ یہی تقویٰ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔